حاضرین جشن السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ناظم جناب نہال اعظمی صاحب تمام سامعین کرام کے دل کو بحال کر رہے تھے، بہترین نظامت کے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ بمبئی سے لے کر کے جاورا، رتلام، حسین ٹکری اور دیگر علاقے کے گوشوں و کنار میں اپنے نظامت کے جلوے بکھیرنے والے نہال اعظمی نے حقیر کو اس دیار عصمت میں موقع دیا۔ میں آپ کے دیار میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لب و لہجے کے ساتھ نظامت کے فرائض کو انجام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے حضرات، بہت زیادہ میں وقت نہیں لوں گا، چونکہ نظامت کر رہے تھے نہال صاحب، لیکن بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں اناؤنسر ہوں، ناظم نہیں ہوں، جبکہ ایک اعلان کرنے والا بہترین ناظم ہوتا ہے، اور ناظم کی اساسی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نظام کو درہم و برہم نہ ہونے دے، نظام کو مینٹین اور درست رکھے۔ دیکھیں، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب ولایتی ہیں، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب ولایتی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، ولایت ایک بہت بڑا سرکل ہے۔ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری تمام امیدیں اس در سے وابستہ ہیں، اور امید بھی اپنی امید لے کر کے یہاں پر آ گئے۔ بزرگ شاعر ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، امید صاحب بھی اپنی یہاں پر امید لے کے آگے، اور جہاں باپ اور بیٹے کا دونوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے وہاں کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ علی بھی ہے، عباس بھی ہیں، اور اس کے بعد امید ہے۔ تو جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب کے سب ولایتی ہیں۔ دیکھیں، ولایت ایک بہت بڑا سرکل ہے، پڑھے لکھے افراد کے درمیان میں بول رہا ہوں، ولایت کے بہت بڑا سرکل ہے۔ یہ اللہ کی بات ہے کہ ہماری اپنی بدقسمتی رہی کہ ہم نے اپنے کسی ایک علاقے کا نام ولایت نہیں رکھا۔ انگریز اتنا چالاک تھا، اتنا پڑھا لکھا تھا کہ اس نے اپنے علاقے کو جہاں لندن کہا، جہاں برٹش کہا، جہاں برطانیہ کہا، وہی جہاں یونائٹڈ کنگڈم کہا، وہیں پر اس نے اپنے اسی علاقے کا نام ولایت بھی رکھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنے اسی علاقے کا نام ولایت بھی رکھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ جائے، اگر ولایت ہاتھ میں رہی تو سب ہاتھ میں رہا۔ اگر ولایت ہاتھ میں رہی تو سب ہاتھ میں رہا، لہذا انہوں نے لندن کا نام ایک ولایت رکھا۔ ہمارے ہاں جب کوئی باہر سے لندن سے پڑھ کے آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ولایت سے پڑھ کے آیا ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب ولایتیں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی نمازیں قصر ہیں۔ ادھیکانش ایسے ہیں جن کی نماز قصر ہے، اکثریت ایسی ہے جن کی نماز قصر ہے، سب ولایتی ہیں۔ دیکھیے، سب ولایتی ہیں۔ میں اس دیار میں 4 مصرے پڑھوں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ جو گلاب کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی ہیں یہ سب سمٹ آئیں، تاکہ علی کی ولایت کی نماز کی جماعت جب قائم ہو تو اس میں خلل نہ ہونے پائے۔ سلوات پڑھتے ہوئے آ جاؤ۔ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو۔ چچا آپ بھی آ جائیے، ہاں ہم اشارہ کر، نام نہیں جانتے ورنہ نام لے کر کے بلا لیتے۔ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ سلطان پور کے محترم بیٹھے ہوئے ہیں، مجروح سلطان پوری، سلطان پور چھوڑ کر کے بمبئی میں قدم رکھتے ہیں۔ ناکامی ساتھ ساتھ رہی، لیٹے ہوئے گنگنا رہے تھے۔ انہوں نے 6 بار خوبصورت کہا، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کا لشکر کربلا میں اس وقت تک منزل تکمیل تک نہیں پہنچا تھا جب تک ہور کا بیٹا، ہور کا بھائی، ہور کا غلام حسین کے لشکر میں آگے
میں شامل نہ ہو گیا. جب یہ شامل ہو گئے تو حسین کا لشکر پورا ہو گیا. یہ سب حسینی بیٹھے ہوئے ہیں. حسین کی بارگاہ ہے, حسین کی بابا کا جشن ہے, حسین کی ماں کا دیار ہے. میں یہاں پر 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد شیراز ہند جونپور کا ایک شاعر آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. 4 مصرے اگر پسند آئے تو حقیر کے ہے دعاؤں سے نوازیے گا. نیال بھائی ہمارے یہاں مصرا ہوا تھا, ہمارے یہاں مصرا ہوا تھا کہ کلام پاک سے فضا کلام کرتی ہے. برائے قطع مصرا تھا کلام پاک سے فضا کلام کرتی ہے. زرغام بھائی کلام پاک سے فضا کلام کرتی ہے. شہزادی کو خطاب کر رہا ہوں, تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا. مجھے دیکھنا ہے میرے نوجوان بدے ہاتھوں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ان کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا, نبوت آ کے یہاں پر سلام کرتی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا. مصرع ذہن میں رہے. قبلہ کلام پاک سے فضا کلام کرتی ہے. تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا, نبوت آ کے یہاں پر سلام کرتی ہے. تو علی کے لاڈلے بیٹے کو گود میں لے کر کلام پاک سے فضا کلام. نہیں پیچھے کے لوگ خاموش ہیں. تمہارے در کا میں شعر پڑھ رہا ہوں, شعر سنیے گا. وہ جنگل والا شعر نہیں ہے, علی کی مداح کا شعر ہے. تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا, نبوت آ کے یہاں پر سلام کرتی ہے. تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا, نبوت آ کے یہاں پر سلام کرتی ہے. علی کے لاڈلے بیٹے کو گود میں لے کر کلام پاک سے فضا کلام کرتی ہے. یہ میری زبان تھی. آئیے میر انیس کی زبان میں ایک بیت پڑھ کر کے جناب علی عباس صاحب, علی امام جونپوری کو آواز دوں گا. میر صاحب کی بیت پر پڑھے دے رہا ہوں. تمہارے در کا شرف ہے یہ فاطمہ زہرا, نبوت آ کے یہاں پر سلام کرتی ہے. علی کے لاڈلے بیٹے کو گود میں لے کر کلام پاک سے فضا کلام کرتی ہے. مجلسیں سنتے ہو, میر صاحب کی بیت سنبھالا. سرے حسین گیا شام میں بوقت سحر, سرے حسین گیا. مصرے کی نزاکت میر صاحب کا مصرع ہے. سرے حسین گیا شام میں بوقت سحر, سرے حسین گیا شام میں بوقت سحر, ہوا یہ شور کے نیزے پہ آفتاب آیا. سرے حسین گیا شام میں بوقت سحر, ہوا یہ شور کے نیزے پہ آفتاب آیا. دیکھیے کوثر و سلسبیل لیے ہے جناب کوثر صاحب بھی ہمارے درمیان اپنی منزل کو فتح کرنے کے لیے فتح پور چھوڑ کر کے جوہرہ حسین ٹیکری میں چلے آئے. استقبال کیجئے بآواز بلند نعرہ سلوات سے. آئیے حضرات, شعراء ہمارے یہاں آ چکے ہیں. میں اپنے شعر آپ کو سناؤں. فکر کو لفظ تو لفظوں کو معنی دے دے. یہ جو اس ٹھنڈک کے موسم میں یہ ہمارے بزرگوار آئے ہوئے ہیں اور اس سردی کے موسم میں جشن امیر کائنات کا انعقاد کیے ہیں. ان کے استقبال اور کے لیے, ان کی صحتیابی کے لیے میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد علی امام صاحب آپ کے روبرو ہوں گے کہ فکر کو لفظ تو لفظوں کو معنی دے دے. فکر کو لفظ تو لفظوں کو معنی دے دے, میرے اشعار کو دریا کی روانی دے دے. فکر کو لفظ تو لفظوں کو معنی دے دے, میرے اشعار کو دریا کی روانی دے دے. گھر اٹھائے کوئی بوڑھا تیرے غازی کا عالم, جذبہ سرور کا تو اکبر کی جوانی دے دے. گھر اٹھائے کوئی بوڑھا تیرے غازی کا عالم, جذبہ سرور کا تو اکبر کی جوانی دے دے. آئیے جناب علی امام صاحب سے گزارش گزار ہو کہ مائک پر تشریف لائیں. بابا زبان نعرہ سلام.